جین آسٹن کے ناول سینس اینڈ سینسیبلٹی کا اردو ترجمہ۔ ہنری ڈیشوڈ مرتے وقت اپنی بیوی مسز ہنری ڈیشوڈ اور اپنی 3 بیٹیاں ایلینور، میری-اینے اور مارگریٹ کی ذمہ داری اپنے بیٹے جان ڈیشوڈ پر عائد کرتا ہے۔ جان سوتیلا ہے، سگا نہیں۔ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جان اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے نہیں نبھاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسز ہنری ڈیشوڈ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ڈیون شائر نامی ایک جگہ میں ایک کاٹیج میں چلی جاتی ہے۔ اسی اثناء میں ایلینور جان کے سالے ایڈورڈ فرارز کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈیون شائر جانے کے بعد میری-اینے جان ولوبی نامی ایک پرکشش لیکن غیر اصول پسند شخص کی محبت میں شدت سے مبتلا ہو جاتی ہے۔ ولوبی اچانک لندن چلا جاتا ہے۔ ایلینور اور میری-اینے بھی اپنی ایک دوست مسز جیننگز کی انویٹیشن پر لندن چلی جاتی ہیں۔ لندن میں ولوبی میری-اینے سے بے رخی سے پیش آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی شادی ایک امیر خاتون سے ہونے والی ہے۔ اسی طرح ایلینور کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈورڈ فارس ایک لڑکی لوسی سٹیل کے ساتھ 4 سال سے اس سے منگنی ہو چکی ہے۔ ایڈورڈ کی مدر اسے کہتی ہے کہ وہ لوسی کو چھوڑ دے اور اس کے انکار پر وہ اسے جائیداد سے محروم کر دیتی ہے اور اس کی جائیداد چھوٹے بھائی کو دے دیتی ہے جس کا نام رابرٹ ہے۔ لوسی ایک موقع پرست خاتون ہے۔ وہ ایڈورڈ کو، جو کہ اب غریب ہو چکا ہے، چھوڑ دیتی ہے اور وہ رابرٹ کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ ہاتھ اس نے میرے خون میں تر کر لیے آخر، خواہش تھی اسے رنگے حنا تیز بہت ہو۔ ایڈورڈ اپنی بے وفائی پر نادم ہوتا ہے اور ایلینور کے پاس واپس آ جاتا ہے اور اسے اپنا لیتا ہے۔ وہ گیا کہیں بھی، لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ دوسری طرف میری-اینے، جو کہ ولوبی کی بے وفائی کے بعد دل برداشتہ ہو چکی ہے، اپنے ایک پرانے چاہنے والے کرنل برینڈن کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ اس ناول میں کلٹ آف فیلنگ بھی پایا جاتا ہے جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ انتھوزیزم فار پکچرسک بیوٹی، یعنی قدرت کی خوبصورتی کے بارے میں جو جذبہ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ آئرنی یعنی کہ طنز محدود ہے اور کیریکٹرائزیشن بھی پلاٹ کی حد تک محدود ہے۔ ایلینور کا کردار جامد ہے نسبتاً، لیکن میری-اینے کا کردار زیادہ اچھے طریقے سے نبھایا گیا ہے۔ جین آسٹن اپنے ناولوں میں ایک ایسی سماجی دنیا کا منظر پیش کرتی ہے جس میں ایک فرد کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کے معاشرے کا ایک رکن بننا پڑتا ہے۔ خواہ وہ شخص کتنا ہی حساس یا انٹروسپیکٹیو یعنی اپنی ذات تک مگن رہنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنے خاندان اور سماج کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میری-اینے، جو خوبصورتی کی دلدادہ ہے، پہلے ایک خوبصورت پرکشش شخص کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسے جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایک بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جین آسٹن کی دوسری ہیروئنز کی طرح وہ بھی زندگی کے تجربے سے سبق سیکھتی ہے۔ نیکسٹ ناول جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا نام پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے، جو جین آسٹن کے تمام ناولوں میں سب سے زیادہ عظیم ناول سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ مسٹر اور مسز بینٹ اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ لانگ برو میں ہارٹفورڈ شائر کی جگہ پر رہتے ہیں، اور چونکہ کوئی ان کی میل چائلڈ نہیں ہے، یعنی کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس لیے اس وقت کے قانون کے تحت ان کی دولت ان کے ایک کزن کو، جس کا نام ولیم کولنز ہے، اسے مل جاتی ہے۔ چارلس بنگلے، جو ایک امیر کنوارا ہے، وہ لانگ برو کے قریب ایک گھر لیتا ہے اور وہاں پر اپنی 2 بہنوں کو اور اپنے ایک دوست فٹز ولیم ڈارسی کو، جو اس ناول کا ہیرو ہے، اسے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ڈارسی لیڈی کیتھرین، جو ایک امیر خاتون ہے، اس کا بھتیجا ہے۔ مسز بینٹ کی سب سے بڑی بیٹی جین بنگلی کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ہیرو اگرچہ کہانی کی ہیروئن الزبتھ کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اپنے
بدتمیزی والے رویے سے اسے متنفر کر دیتا ہے۔ اس نفرت میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب ڈارسی اور بنگلے کی بہنوں کی وجہ سے بنگلے اور بینٹ میں بنگلے اور جین میں ناچاکی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران مسٹر کولنز الزبتھ کو شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے، لیکن وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے، تو وہ فوری طور پر اپنی محبت کا رخ شارلٹ لوکس کی طرف کر دیتا ہے، جو کہ اسے اپنا لیتی ہے۔ حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈارسی اور الزبتھ کا ایک دوسرے سے پھر آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ ڈارسی اگرچہ ایک مغرور شخص ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محبت کا اظہار الزبتھ سے کرتا ہے، لیکن الزبتھ اسے ٹھکرا دیتی ہے۔ نارتھ انگلینڈ کے دورے کے دوران اتفاقاً الزبتھ کو ڈارسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ڈارسی وہاں بہت اچھی طریقے سے اس کا خوش آمدید کہتا ہے۔ اسی اثناء میں الزبتھ کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کی بہن لیڈیا وکم نام کے ایک آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، جو ڈارسی کی جائیداد کا نگران ہے۔ ڈارسی کوشش کر کے دونوں گھر سے بھاگے ہوئے لورز کو واپس لے آتا ہے اور ان کی شادی کرواتا ہے۔ اسی اثناء میں بنگلے اور جین دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ان کی منگنی ہو جاتی ہے، اور بالآخر ڈارسی اور الزبتھ کی کہانی بھی منگنی ہو جاتی ہے۔ نیدر فیلڈ میں ہونے والی بال یعنی محفل رقص میں الزبتھ کی ڈارسی کے لیے نفرت کو مہمیز ملتی ہے، اور اسی طرح ہمیں وکم کے اصل کردار کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، جس وقت وہ ڈارسی کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ ناول کے پہلے حصے میں ایک اہم سماجی ایشو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بینٹ سسٹرز ہیں یہ خوبصورت ہیں اور ذہین ہیں، لیکن ان کے پاس دولت نہیں۔ مسٹر کولنز جیسے لوگ اگرچہ دولت مند ہیں، لیکن وہ سماجی طور طریقوں سے ناواقف ہیں، اور وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر غریب گھرانوں کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سماجی مجبوریاں اس وقت عیاں ہوتی ہیں جب الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکس مسٹر کولنز کو شادی کے لیے ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ الزبتھ اس بات پہ ناخوش ہے، لیکن اس کی سہیلی شارلٹ کی یہ مجبوری ہے۔ وہ ایک عام لڑکی ہے اور معاشرے میں تحفظ حاصل کرنا اس کی مجبوری ہے، اور یہ تحفظ اسے روپے پیسے کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کہانی میں ڈارسی کی واپسی سے اس کے اور الزبتھ کے بیچ میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں، اور وہ عروج کی طرف جاتا ہے اور وکم اس کے بعد زوال کی طرف جاتا ہے۔ ڈارسی اپنے غرور یا پرائیڈ کے خول سے نکل آتا ہے اور زندگی کے معاملات کو غور سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح الزبتھ کو اپنی ججمنٹ پر جو پریجوڈس ہوتا ہے، بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ججمنٹ کے اس خول سے باہر نکل آتی ہے۔ دم گھٹ کے ہی رہ جائے نہ زہریلی فضا میں، دروازہ بھی رکھ لینا کوئی شہر انا میں۔ ہیپینیس از اچیوڈ بائی دا پراپر کمبینیشن آف کیریکٹر اینڈ فارچون۔ اگر آپ کو خوشی حاصل کرنی ہے تو آپ کو قسمت اور دولت اور کردار، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ معاشرے میں توازن قائم تبھی رہے گا اگر فرد اپنے ذاتی معاملات کے ساتھ ساتھ عوامی رائے کا بھی خیال رکھے گا۔ اسی طرح سے گھر سے بھاگنے کے بعد لیڈیا ایک فالن وومن یعنی گری ہوئی عورت سمجھی جاتی ہے، اور اس کو اچھی نظر سے معاشرے میں ایسی خواتین کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ چیزیں ہم پہلے رچرڈسن کے ناول کلیریسا میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ بالآخر الزبتھ اور ڈارسی اپنے پرائیڈ اور پریجوڈس کو کھو دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں۔ مسٹر اور مسز بینٹ کے کردار اگرچہ ظاہری طور پر مزاحیہ ہیں، لیکن ان کے اندر بھی تکلیف کے پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ جین آسٹن کا ایک اور پیچیدہ ناول ہے مینسفیلڈ پارک۔ اس کی ہیروئن ہے فینی، جو بظاہر ایک پیسیو قسم کی کیریکٹر ہے، یعنی ایسی لڑکی ہے جو کہ ظاہری طور پر کوئی عمل نہیں کرتی اور دوسری ہیروئنوں سے بالکل مختلف ہے، لیکن اس کی نظر بڑی گہری ہے اور دوسرے لوگوں کے کردار کے بارے میں جو اس کا علم ہے وہ کہانی کے اخلاقی معاملات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں سنڈریلا تھیم ہے، یعنی غریب لڑکی اور امیر لڑکا۔
فینی اپنے انکل ٹامس اور لیڈی برٹرم کے گھر میں رہتی ہے جو امیر لوگ ہیں۔ اس کی کزنز میری اور جولیا اس کی غربت کی بنا پر اسے ناپسند کرتی ہیں۔ اسی دوران دو بہن بھائی جن کے نام ہنری اور میری کرافورڈ ہیں وہاں پر آ کر رہتے ہیں۔ ہنری لیڈی برٹرم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ فینی ان معاملات کو گہری نظر سے دیکھتی ہے اور ہنری کے کردار کے بارے میں مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہنری ماریا کو لے کر گھر سے بھاگ جاتا ہے جو شادی شدہ ہے۔ اس سے اس کے کردار باقیوں پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ فینی دل ہی دل میں اپنے کزن کو پسند کرتی ہے جس کا نام ایڈمنڈ ہے، لیکن ایڈمنڈ ہنری کی بہن میری کرافورڈ میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے جو کہ ایک پرکشش خاتون ہے۔ اس بات پر فینی دل ہی دل میں کڑتی ہے۔ اب ہنری فینی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پروپوز کرتا ہے، لیکن وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اس بات پر اس کا انکل اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایڈمنڈ پادری بننا چاہتا ہے اور میری پادری کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات پر ایڈمنڈ دل برداشت ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ فینی کے پاس لوٹ آتا ہے اور اس طرح ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ دیٹس آل۔